اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور ابھی بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں شاہویز سے شادی کر لوں، ساری زندگی اس کی آیا کسی نرس کی طرح خدمت کرتی رہوں۔ فلک ماں پر چلا رہی تھی۔ فیروزہ بیگم نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ اچھا، 3 سال پہلے تم نے ہی ضد کر کے اس کے ساتھ منگنی کی تھی، اپنی پسند کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، حادثات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج اس پر برا وقت ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ واہ امی، کیا بات کہی ہے آپ نے! آپ خود سوچیں، اگر یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا تو کیا مجھے جیسی لنگڑی بہو کو پھپھو قبول کرتی اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر میں کیسے شاہویز کو آپ اپنی زندگی کا ہم سفر بنا سکتی ہوں؟ اس لنگڑے کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں کنواری ہی مر جاؤں۔ اس نے بڑے ہی سنگین الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ فیروزہ بیگم اس کے الفاظ پر دہل کر رہ گئی تھیں۔ لیکن بیٹا، تمہاری پھپھو آ رہی ہیں شادی کی تاریخ لینے، کیونکہ اس وقت شاہویز کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑے حادثے سے گزرا ہے۔ اسے کسی ہم سفر، کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کی دلجوئی کر سکے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ فیروزہ بیگم اسے ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا امی، اسے کسی بیوی کی نہیں بلکہ ایک نرس کی ضرورت ہے، اور پھپھو کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نوکرانی کی۔ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اور شروع سے ہی ضدی اور اپنے فیصلوں میں اٹل ہی فیروزہ بیگم نے سر تھام لیا۔ یوں نند کے سامنے انکار کرنا بہت مشکل تھا۔ تبھی امل کچن سے پانی لے کر آئی تھی۔ فیروزہ بیگم کے لیے، ممانی پانی پی لیں، آپ غصہ مت کریں، وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کبھی فلک نے تنزیہ نظر امل پر ڈالی اور پھر فیروزہ بیگم سے کہنے لگی، ویسی امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اگر میں شاویز سے شادی نہیں کروں گی تو کوئی اور لڑکی اسے مل جائے گی۔ آپ کو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نکرانی آرڈرز کی صورت میں اس گھر میں ایک لڑکی بھی تو موجود ہے۔ اس کا اشارہ عمل کی طرف تھا۔ فیروزہ بیگم نے چونک کر اس کے بعد پر عمل کو دیکھا تھا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں فلک، شاویز معذور ہو گیا ہے، نہ جانے آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی۔ اس کے ساتھ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں ذکیہ سے معذرت کر لوں گی اور عمل کی شادی شاویز سے کروا دوں گی۔ ویسے بھی یہ فرما بردار خدمت گزار لڑکی ہے، ساری زندگی چوں بھی نہیں کرے گی اور شاویز کے ساتھ گزارا بھی کر لے گی۔ بھلے ہی وہ ایک معذور انسان ہے۔ اب ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ فلک بالوں میں انگلیاں چلاتے موبائل چلا رہی تھی، جبکہ سمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ناقدری تو شروع سے ہی اس کی ذات کی ہوتی رہی تھی، لیکن آج اسے یوں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاویز اور فلک کی منگنی 3 سال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دونوں عشق و محبت کے نام پر خوب ساتھ وقت گزار چکے تھے۔ آئے دن ہوٹلنگ کرنا، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، فلک نے شاویز کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا تھا۔ یہ سب عمل کے سامنے ہوتا رہا تھا، کیونکہ وہ بھی تو اسی گھر میں رہتی تھی۔ اور آج جب فلک نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اسے ایک ایسے شخص کی بیوی بننے کو کہہ رہے تھے جس کی محبت وہ نہیں بلکہ فلک تھی۔ وہ روتے ہوئے برتن دھوتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو فلک چاہتی ہے۔ اگر اس نے یہ بات ماموں اور ممانی کے ذہن میں بٹھا دی تو یہ ہو کر رہے گا، اور وہ تقدیر کے اس فیصلے پر حیرت زدہ تھی۔ کس نے سوچا تھا شادی سے محض 3 مہینے پہلے شاویز کا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا، اتنا سنگین کہ اس کے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اگر انہیں اکیلا چھوڑا گیا تو یہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی لیے شاویز کی ماں ذکیہ بیگم بہت پریشان تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ فیروز کے پاس آئی تھی۔ تم فلک کا نکاح دے دو مجھے بھابی، میرا بیٹا خود کوئی اس حادثے سے نکال ہی نہیں پا رہا، مانو ہم پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ فیروزہ بیگم پریشان ہو گئی۔ بیٹی سے پوچھے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بات بناتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں ذکیہ، بس فلک کے پیپر ہو رہے ہیں، جیسے ہی پیپر ختم ہو تو میں بات کرتی ہوں تمہارے بھائی سے۔ انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں نہیں بھابی، 6 7 مہینے تو میں انتظار نہیں کر سکتی، بس میں چاہتی ہوں 1 2 مہینے کے اندر اندر
فلک اور شاویز کا نکاح ہو جائے۔ تم خود دیکھو میرا بیٹا کتنے سنگین حادثے سے گزرا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر میں روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اب فیروزہ بیگم خاموش تھی، لیکن جب انہوں نے فلک سے بات کی تو وہ بری طرح بفر گئی۔ ڈاکٹر نے امید نہیں دلائی کہ وہ اب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹانگ اس کی مکمل نکارہ ہو گئی ہے۔ امی میں نے سب باتیں سن لی تھی، پھپھو اور پھوپھا کی، اور آپ کہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ بھی ایک معذور، ایک ایسے انسان سے جو اتنی بڑے نقص، اتنی بڑی کمی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر کس نہیں، وہ تو اپنے ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اور پھر کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کر لیتی جو زندگی بھر کے لیے اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا تھا۔ رات کو فیروزہ بیگم نے اپنے شوہر منور سے بات کی۔ فلک بالکل بھی نہیں مان رہی، اور آپ کی بہن ہے کہ ضد پر اڑی ہیں کہ وہ 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر نکاح چاہتی ہیں۔ آپ بتائیں اب میں کیا کروں؟ منور نے سر پکڑ لیا تھا۔ میں اپنی بہن کو ناراض نہیں کر سکتا فیروزہ، یہ فلک کی غلط بات ہے۔ کیا وہ شاویز سے محبت نہیں کرتی تھی؟ اس نے خود کہا تھا کہ وہ شاویز ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں، تبھی تو ہم نے پورے خاندان کے سامنے ان کی منگنی دھوم دھام سے کی تھی، اور اب وہ اس بات سے انکاری ہے۔ کیسے تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ منور صاحب نے باتیں سنا رہے تھے۔ کیا کروں، میں آپ کے لاڈ پیار نے سے بگاڑا ہے۔ اب تو شاویز کا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہی، بلکہ الٹا مشورے دے رہی ہے مجھے۔ کیسا مشورہ؟ منور صاحب چونکے تھے۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاڈلی کہہ رہی تھی کہ میری جگہ عمل کو رخصت کر دے۔ ویسے بھی وہ ایک خدمت گزار دبو قسم کی لڑکی ہے، ہماری بات سے انکار نہیں کرے گی، اور وہ آپ کی مانجھی بھی تو ہے۔ فیروزہ بیگم نے فوراً ہی اپنے دل کی بات کہنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ یہ سن کر منور صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بات کرتا ہوں زکیہ سے، یہی حل ہے اب اس کا۔ اگر اسے فوری طور اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، فلک تو کسی صورت نہیں مانے گی، میں اس کی ضد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کی بات پر فیروزہ بیگم بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ منور صاحب اتنی آسانی سے اس رشتے پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، وہ کہاں ایک معذور، ایک لنگڑے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں منور صاحب کہ میں رخصتی کے لیے فلک کی نہیں بلکہ عمل کی آؤں؟ زکیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دیکھو زکیہ، برا نہیں ماننا، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ فلک کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کی خدمت کر سکے یا کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک وقت گزار سکے۔ اب کم از کم تمہارا بیٹا 6 مہینے تک بستر کا محتاج ہے، تو وہ کیسے سنبھالے گی؟ تمہیں تو خود پتہ ہے اس کی لاؤبالی طبیعت کا، اور جبکہ عمل تمہارے سامنے ہے کیسے وہ سب کی خدمتیں کرتی ہے۔ اس نے اس گھر میں فیروزہ کو سکون دے رکھا ہے، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتی، اس کے کوئی نخرے نہیں، جب دیکھو وہ کام کرتی رہتی ہے۔ تمہیں بھی تو ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ تو میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ شاویز اور عمل کا جوڑ بالکل مناسب ہے۔ اگر تمہیں میری بات ٹھیک لگتی ہے تو بھلے کل ہی آ جاؤ شادی کی تاریخ لینے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب زکیہ خاموش تھی، وہ بہت زیادہ مجبوری میں پھنس چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں ایک ایسے ہم سفر کی ضرورت ہے جو اس کی دلجوئی کر سکے، جو اس کا ساتھ دے سکے۔ ایسے وقت میں تو وہ اس ڈپریشن سے نکل آئے گا، اپنی واپس زندگی کی طرف لوٹنے میں وہ معمول کی طرح زندگی گزارے گا۔ لیکن اس وقت اسے عمل کی نہیں بلکہ فلک کی محبت کی ضرورت تھی۔ لیکن بیٹے کی خاطر انہیں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا۔ کیا سوچنا پھر نہ پر پائی اس بارے میں؟ میری طرف سے ہاں ہے، میں کل آ رہی ہوں شادی کی تاریخ لینے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ فیروزہ بیگم بہت خوش ہو گئی، جبکہ منور صاحب کے چہرے پر ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے 2 آنسوؤں سے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھی۔ وہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ عمل کی تھیں۔ وہ ساری باتیں سن کر شاید رو رہی تھی۔ کیا گزر رہی ہوگی اس کے دل پر، کیونکہ فلک اور شاویز کی منگنی 3 سال پہلے اس شاوالا میں وہ دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ منگنی تو فلک کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن شادی اس کی عمل کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تقدیر کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں شاید۔ میں نے کہا تھا نا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ کیوں مجھ پر زور زور دے رہی ہیں؟ جب سے شاویز کو پتا چلا تھا کہ فلک نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اسے اپنا آپ کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت انسان کی زندگی ایک حادثے سے اتنی بدل جائے کہ وہ خود اپنے پیروں پر نہ چل سکے، کسی کا محتاج ہو کر رہ جائے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے شاید اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔
اس وقت شاویز خود کو بہت بے باس، تنہا، اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اگر ماں کے آنسو اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا، اور جب اسے پتا چلا کہ فلک نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے، ماموں نے اپنی بھانجی عمل کی شادی سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سب سے وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا۔ ذکیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنا خیال نہیں لیکن اپنی ماں کا ہی کچھ خیال کر لو۔ تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، میرا دل ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ مانو ابھی دم نکل جائے گا۔ خدا کے لیے میرے بچے، میرا اور اپنے باپ کا ہی کچھ خیال کر لیا کرو۔ تمہیں کسی بات کی پریشانی ہے، میں جانتی ہوں۔ فلک کی فطرت شروع سے ہی، اس کی شیطانی فطرت، اس کی بری عادتوں سے میں اچھی طرح واقف تھی، لیکن تمہاری ضد پر میں نے یہ منگنی کی تھی۔ ہم سفر وہ ہوتا ہے جو اچھے برے وقت میں ساتھ نبھائے، وہ نہیں جو بھٹکے ہوئے راستے میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آج تم پر برا وقت ہے، کل کو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن اس برے وقت نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں، اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ اب میری بات مانو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اسے قبول کر لو۔ ماں کی بات پر وہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی ہی اس کی رضامندی تھی۔ عمل کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی تھی، اس کی ذات اتنی حقیر تھی، اتنی ارزاں، کہ ماموں ممانی نے اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اس شادی پر راضی ہے یا نہیں، اور بنا اس سے پوچھے ہی شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ بس ممانی نے اسے بتایا تھا 20 دن بعد تمہارا شاویز سے نکاح ہے۔ ان کے لہجے میں اکھڑپن اور نخوت تھی۔ شکر کرو اتنا امیر رشتہ تمہیں مل گیا ہے، ورنہ گاؤں میں ہوتی اپنی دادی کے پاس تو وہیں پر کسی جاہل گنوار سے تمہارا نکاح پڑھوا دیتی۔ ان کے انداز میں غرور تھا۔ عمل کے ددیال والے گاؤں سے تھے۔ جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، اس کی دادی نے اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا تھا۔ شروع میں فیروزہ بیگم اسے خوب کھار کھاتی جب وہ گاؤں سے آئی، 15 سال کی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی کام کرنے میں بہت چست ہے اور خاموش رہتی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ فری میں ایک گھر کی نوکرانی مل گئی تھی، اچھا ہے، یہ سوچ کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر ماموں نے اس کا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا، وہ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ہی گھر کی بھی ساری ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ فلک کے سارے کام، اس کے کپڑے استری کرنا، کمرے کی صفائی کرنا، اس کی کتابیں ترتیب سے رکھنا، ماموں کا ناشتہ بنانا، فیروزہ بیگم کے سر میں مالش کرنا، کوئی بھی کام ہوتا وہ اپنی ساری ذمہ داری بہت اچھے سے ادا کرتی تھی۔ جب اس کے کپڑے پھٹنے کو ہو جاتے، فیروزہ بیگم فلک کے پرانے کپڑے اٹھا کر لے آتی۔ یہ لو، اس لڑکی کو تو قدر نہیں اپنے کپڑوں کی، یہ اس کے کپڑے تم پہن لینا۔ وہ بڑے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتی تھی۔ ماموں کی 2 فیکٹریاں تھیں، لیکن بھانجی کے لیے ان کے دل میں کنجوسی تھی۔ تبھی 4 پیسے بھی اس کے ہاتھ پر نہ رکھتے، ہمیشہ ہی فلک کی اترن، فلک کی پرانی چیزیں اس کے حصے میں آتی تھی اور وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی۔ فلک ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 2 بھائی لندن میں تھے، جس میں سے ایک وہیں پڑھائی کرتا تو دوسرا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ دوسری طرف ماموں کی 2 فیکٹریاں جو پاکستان میں تھیں، انہیں وہ خود سنبھال رہے تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پھیل بھی تھی، خوشحالی تھی۔ پہلی بار اس نے شاویز کو اس گھر میں جب دیکھا تھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اونچا لمبا، خوبصورت قد و قامت، کیا اتنے حسین مرد بھی ہوتے ہیں؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی، لیکن فلک اسے دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ہائے شاویز، کب سے انتظار کر رہی تھی، بہت دیر میں آئے ہو۔ کیا کروں، آفس میں اہم میٹنگ تھی، لیکن جیسے ہی تمہارا میسج دیکھا تو فوراً نکل آیا، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ فیروزہ بیگم بھی اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ آخر کو نند کا ہی اکلوتا بیٹا تھا، کروڑوں کی جائیداد کا مالک۔ وہ خوش تھی کہ دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہے۔ شاویز فلک سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی خواہش پر ہی دونوں خاندانوں نے فیصلہ کر کے ان کی ایک بہت ہی بڑی تقریب میں منگنی کر دی تھی۔ اس دن اسٹیج پر بیٹھی فلک کو دیکھ کر عمل نے حسرت سے سوچا تھا، کتنی خوش نصیب ہے یہ لڑکی، جو چاہتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ مسلسل فلک کو دیکھے جا رہی تھی تو فیروزہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ کیا حسد کی نظروں سے میری بیٹی کو دیکھ رہی ہو تو نظر لگاؤ گی؟ کیا اس کی خوشیوں کو بد نظر لڑکی، انہوں نے تیز آواز میں کہا تھا۔ قریب کھڑی عورت نے ان کی بات سن لی تھی، وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، پھر ایسے غائب ہوئی کہ دوبارہ نظر ہی نہ آئی۔ اور آج کیسا وقت تھا،
کہ وہ اس کمرے میں لیٹی حیرت زدہ تھی کہ کل تک جو فلک کا نصیب تھا وہ آج اس کا نصیب بن رہا تھا، لیکن آج کے وقت میں اور اس وقت میں بہت فرق تھا۔ آج شاویز نے اپنے برے حالات، اپنے ہونے والے حادثے سے لڑ رہا تھا، جبکہ فلک نے اسے شادی کی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ زکیہ بیگم اس بات پر خوش تھیں کہ اس حادثے میں اس کی جان بچ گئی۔ اگر اس کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ کم صحیح مر جاتی، لیکن وہ اس کی زندگی بچ جانے پر ہی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ لیکن شاہبیز کا ذہن اس حادثے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، تبھی تو وہ ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن زکیہ بیگم اور ان کے شوہر نے اس کی شادی کا فیصلہ کر کے شاید بالکل ٹھیک کیا تھا۔ امل لال رنگ کے جوڑے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی، پارلر والی نے اسے تیار کر دیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، ذرا خود کو آئینے میں دیکھ لیں۔ ایک نظر پارلر والے کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر خود کو نہ دیکھا۔ لڑکی ہو گیا تمہارا کام، چلو اب جاؤ امی سے پیمنٹ لو اور چلتی بنو۔ فلک کے کہنے پر بیوٹیشین کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ فلک نے تنزیہ نگاہوں سے امل کو دیکھا تھا۔ بیچاری دیکھو کیسے اس لنگڑے سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں کر رہی ہو آخر تم؟ اس سے شادی انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ اس پر ترس کھا رہی تھی، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ مشورہ دینے والی ماموں اور ممانی کو فلک بھی تھی۔ اس کی بات پر وہ کیا کہتی، شروع سے ہی اسے خاموش رہنے کی عادت تھی۔ ویسے کچھ لوگوں کو شروع سے ہی لوگوں کے جھوٹے کھانوں کی، ان کی اترن کی، حتیٰ کہ ان کے چھوڑے ہوئے لوگوں پر اپنا قبضہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک تم ہو۔ وہ دل ہی دل میں اسے جیلس ہو رہی تھی۔ پینڈو دہاتن، اگر آج اپنے گاؤں میں ہوتی تو اتنے عیش سے دلہن بن کر نہ بیٹھتی ہوتی۔ فلک اسے دلہن بنے ہوئے بھی ذلیل کر رہی تھی، لیکن اس نے صرف ایک بات کہی تھی، ایسا مت کہو فلک، جو خدا نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اور تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں اللہ کی چاہت میں خوش ہوں۔ جو بھی کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے صبر آموز الفاظ سن کر فلک کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اچھا تو تم مجھے صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرے لیے آگے بہت برا ہے، یعنی میرا نصیب بہت گھٹیا ہے اور تمہارا نصیب بہت اونچا۔ دیکھ لوں گی میں امل بی بی کیسے ایک لنگڑے کے ساتھ زندگی گزارتی ہو۔ جب اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤ گے نا، کہیں لے کر وہ تمہیں جائے گا تو سب تم پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وہ طنز کے تیر چلاتے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو جھٹکتے ہوئے، جبکہ نہ چاہتے بھی امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہی آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن وہ آنکھوں کی باڑ سے نکلے ہی جا رہے تھے۔ امل نور بنت نواز احمد، آپ کا نکاح ملک شاہنواز ولد شاہنواز فاروقی کے ساتھ، حق مہر 20 لاکھ روپے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 3 بار پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ دوسری طرف لب سختی سے بیچتے ہوئے شاویز نے بھی نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ اس نیچ دہاتن لڑکی کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ امی آپ نے اس کا حق مہر 20 لاکھ لکھوا دیا۔ یہ سنتے ہی عمل کا حق مہر 20 لاکھ روپے طے ہوا ہے۔ فلک کو اندر ہی اندر حسد اور جلن کی آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ارے تم کیوں خفا ہو رہی ہو؟ ہمیں کیا 20 لاکھ ہو یا 20 کروڑ، تمہاری تو جان چھوٹ گئی نا اس سے۔ فیروزہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن فلک نہ جانے کیوں اندر ہی اندر شدید جلن محسوس کر رہی تھی۔ وہ شاویز کے چہرے پر اداسی، حیرت، کچھ کھو جانے کا ملال دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف شاویز کے چہرے پر مکمل سکون، خاموشی تھی۔ تو زکیہ بیگم بھی عمل کے صدقے واری جا رہی تھی۔ کئی ہزار کے نوٹ انہوں نے عمل کے اوپر سے وار کے قریب کھڑی ملازمہ کو دے دیے تھے، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا کہ کوئی اسے نظر انداز کر کے محفل کا چاند بن جائے۔ ابھی باقی وقت اس نے خود کو کمرے میں ہی رکھا اور عمل کی رخصتی تک کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ نہ کوئی سجاوٹ، نہ استقبال، نہ دھوم دھام، مکمل خاموشی اور وحشت کا راج تھا اس گھر میں۔ شاہویز گھر آتے ہی اپنی وہیل چیئر گھسیٹتے لائبریری میں چلا گیا تھا، جہاں پر آج کل زیادہ وقت اس کا گزر رہا تھا۔ جبکہ زکیہ بیگم عمل کو اس کے کمرے سے لے آئی تھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی، اس وقت لگے گا عمل بیٹا، اس ٹائم کو گزرنے میں تمہیں، شاہویز کو سمجھنے میں، لیکن تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں۔ بہت مان سے میری امیدوں پر
پوری اترنا۔ نبھانے والے ہر حال میں نبھاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ حالات کیسی ہیں۔ تم بھی اپنے شوہر کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا۔ اگر برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن صبر اور یقین بہت بڑی چیز ہے میری بچی۔ ان کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم تھی، فلک کی بے وفائی کا جہاں انہیں صدمہ تھا، وہی شاویز کی آنکھیں بھی صاف بتاتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے، اور اس ٹوٹے بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنے کے لیے کوئی اس گربی عمل کو لے آئی تھی جو بالکل خاموش ہی کھڑی تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو، میں ملازمہ کو کہتی ہوں کہ کھانا تیار کرے، پھر ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، وہ پیار سے اسے کہتی ہیں۔ کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرے یا پھر یوں ہی بیٹھ کر شاہویز کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر بعد ملازمہ اسے بلانے آئی تھی۔ آپ کو بیگم صاحبہ کھانے کی ٹیبل پر بلا رہی ہیں۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنا ہی مناسب سمجھے۔ کپڑے تبدیل کر کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ زکیہ بیگم نے آج کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کروایا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ اس کی عجیب و غریب سی سہاگ رات تھی۔ کب سے وہ اکیلے ہی کمرے میں بیٹھی تھی، جب دروازہ کھول کر وہیل چیئر گھسیٹتے ہوئے شاہویز اندر آیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، جبکہ شاویز کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، اس کے پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ فلک کی کزن تھی۔ جب وہ فلک سے ملنے جاتا تو وہ اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اور نہ ہی کبھی خود شاویز نے اس سے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس کی بیوی بن کر اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ عمل کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ انکار کر دینا چاہیے تھا تمہیں، اس شادی سے تمہیں کوئی بھی صحت مند اور ہر لحاظ سے بہتر انسان مل جاتا۔ مجھ سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے میری دولت دیکھ کر مجھ سے شادی کی ہے تو بھی یہ یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ تم ایک فاصلے پر رکھوں گا، کیونکہ عورت ذات کا اعتبار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شاید وہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ فلک نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی۔ عمل کیا کہتی؟ خاموشی سے اس کی تلخ باتیں سنتی رہی۔ پھر جیسے ہی وہ وہیل چیئر سے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اچانک ہی لڑکھڑایا تھا۔ عمل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ شاہویز نے غصے میں اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ ذرا سے جھٹکے سے ہی نیچے گر پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں۔ حالات تو واقعات سے بہت زیادہ تلخ بنا دیا تھا، حالانکہ اس کی ایسی زبان نہیں تھی۔ وہ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا انسان تھا۔ عمل خود ہی آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی ٹانگ میں تکلیف تھی۔ حادثے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ڈاکٹر نے راڈ کے سہارے اس کی ہڈی کو سپورٹ دینے کی کوشش کی تھی۔ گو کہ ایک ٹانگ بالکل صحیح سلامت تھی، لیکن ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے جس کی ہڈی دو جگہ سے ٹوٹی تھی، دوبارہ اس ٹانگ سے چلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ بس یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ شاید اس حالت میں کروٹ بدلنا بھی کتنا مشکل ہے۔ عمل بے اختیار سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسے شاویز پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ کمرے کی تاریکی اور اندھیرے میں وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی پتہ نہیں چلا، لیکن اچانک کی عجیب و غریب آہٹ سے اس کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تھی۔ شاویز اپنی پوری طاقت لگاتا ہوا اس جگ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ فوراً ہی عمل اسے دیکھ کر اٹھی تھی۔ جلدی سے کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ جاتے ہوئے بھی شاویز نے اس کے ہاتھ سے ہی پانی لے لیا تھا۔ وہ کتنا محتاج اور بے بس تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں؟ عمل نرمی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیٹا تھا بلکہ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اکثر ہی اس کی راتیں اب جاگتے ہوئے گزرتی تھی۔ عمل بھی جاگ رہی تھی۔ تبھی شاویز کی نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، اسی لمحے وہ جاگ رہی تھی۔ سو جاؤ تم، اپنی نیند کیوں خراب کر رہی ہو میری وجہ سے؟ نہیں نہیں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، میں تو بس ایسے ہی جاگ رہی ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی نرم مزاجی
से بات کر رہی تھی۔ شاویز حیران ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب اس نے سہارا لینے کی کوشش کی تو شاویز پہ اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ سا تھا۔ پھر سوچنے لگا آئندہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کرے گا۔ رات کی خاموش فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی شاویز واپس زندگی کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا تھا، بلکہ مایوس کن سوچیں اس کے ذہن پر طاری تھیں۔ بیٹا، ایک بات بولوں، برا نہیں ماننا، زیادہ سے زیادہ وقت شاویز کے ساتھ گزارنا یہ ڈاکٹرز کی ہدایت ہے کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ جبھی تو میں تمہیں اس گھر میں لے کر آئی ہوں۔ آ جاتے ہیں رشتہ دار وغیرہ، شاویز کا پوچھ لے تو میں اس کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ میرا بیٹا میری کل کائنات ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ ذکیہ بیگم آنسو بہاتے عمل سے گزارش کر رہی تھی، آپ پلیز روئے مت، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی وہ صرف آپ کا ہی سہارا نہیں بلکہ میری زندگی کا دار و مدار بھی ان کی ذات پر ہے۔ ذکیہ بیگم اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رب کا شکر گزار ہوئی۔ بے شک شاویز کی قسمت اچھی تھی جو اتنی نیک ہم سفری سے مل گئی تھی۔ دوائیوں وغیرہ کے بارے میں ذکیہ بیگم نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ صبح کی واک اس کے لیے ضروری تھی۔ عمل نے پہلے تو پورے کمرے کی اچھے سے صفائی کی، تھوڑی سیٹنگ چینج کی تو کمرہ نکھرا نکھرا سا لگنے لگا، ورنہ دوائیوں کی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ شاویز جیسے ہی پہیل چیر کا کمرے میں آیا تو خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ عمل نے بھی ذکیہ بیگم کی ہدایت پر اچھا سا سوٹ پہن لیا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی لگے، نہ کہ کنواری لڑکی کی طرح سادے سے کپڑے پہن کر رکھے۔ اس نے اپنی زندگی میں شاویز کو پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عمل اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کبھی غور سے کہنے لگا دراز میں سر درد کی گولی پڑی ہے، وہ مجھے دے دو پلیز۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ عمل اسی سے خوش ہو گئی۔ اسے ٹیبلٹ دے کر وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی میں سر دبا دوں آپ کا۔ شاویز نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ سچ میں ہی اپنے سر کو بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ آپ آرام سے بیٹھ کر لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ وہ ایک خیال رکھنے والی، حساس کرنے والی لڑکی تھی۔ پھر اپنے اس شوہر کا کیوں نہ خیال رکھتی جسے اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی۔ اس لیے اس نے فوراً شاویز کو بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ کچھ دن پہلے شاویز نے اس مدد پر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب عمل کا سہارا نہ جانے کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی کوشش سے وہ بڑے آرام سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، ورنہ اس سے بڑی دقت ہوتی یہ سب کرنے میں۔ پھر وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ شاویز نے آنکھیں بند کر لی تھی، جبکہ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی ہے اس خوبصورت شخص نے؟ بڑی بڑی آنکھیں، گہری کالی سیاہ آنکھیں، کالے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، شاید وہ اندر ہی اندر کسی سوچ کو لے کر بیٹھا تھا۔ شاویز کو محسوس ہو رہا تھا کہ عمل اسے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے عمل کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ کیسے گزارو گی ساری زندگی ایک معذور شخص کے ساتھ؟ شاویز کی سنجیدہ بات پر اس نے نظریں جھکا لی۔ ایک دن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ آپ کی ماں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اگر ٹھیک نہیں بھی ہوتے تب بھی میں نے دل سے آپ کو اپنا ہم سفر مان لیا ہے۔ عمل نے سر چکا کر ہمت کر کے ایک مضبوط جواب دیا تھا، سوچ لو، یہ فیصلہ بہت دشوار ہے۔ لوگوں کی باتیں، ان کے تانے سنو گی، وہ تمہیں کہیں گے کہ کیسی زندگی گزار رہی ہو ایک لنگڑے معذور شخص کے ساتھ جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا۔ اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساری محفل میں مذاق بنائیں گے لوگ تمہارا۔ فلک نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو ہم سفر ملے وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شخص ہو۔ یقیناً تمہاری بھی ہوگی۔ اس کا انداز زہریلا تھا۔ آپ ایک مکمل شخص ہیں۔ میں اپنے نصیب پر حیران ہوں کہ خدا نے آپ کو میری مقدر میں لکھ دیا۔ آپ تھوڑی سی ہمت دکھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ شاویز کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کروانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو واک تک کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اب آپ اپنی زندگی بہت بوجھ لگنے لگی ہے، میرا دل نہیں چاہتا جینے کو۔ عمل حیران ہوئی۔ وہ اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ کا سوچ لے جن کی آپ
वाहद उम्मीद है। प्लीज़ इन्हें मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला ना करें। आंटी बहुत रोती हैं आपकी वजह से। इनकी आंखें देखें, इनकी सेहत कितनी कमज़ोर हो गई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हर वक़्त आपके बारे में सोचती रहती हैं। और आपके वालिद, जिनका आधा ध्यान आपकी तकलीफ़ों में तो आधा अपने कारोबार पर है, वो ठीक से तवज्जो भी नहीं दे पा रहे, सिर्फ़ इस वजह से कि कहीं इनकी ज़िंदगी के चिराग से वाबस्ता उम्मीदें दम ना तोड़ें। अमल की बातों पर वो हैरान था, हैरत से इसे देखने लगा। ये कहाँ से करनी आई तुम्हें इतनी गहरी गहरी बातें? अमल ने मुस्कुराते हुए होंठ चुबाए थे। जिन हालात वाक़यात में आपको ये सबक दिया है, मैं इनसे बहुत पहले गुजर चुकी हूँ। जब मैंने अपने माँ बाप को खोया था, मैं धर धर दिल से दुदकारी, बड़ी मुश्किल से मामू की दहलीज पर ठिकाना मिला था। बस इसीलिए मुझे इसे सब कहना आता है। आप मुझे गलत ना समझिएगा, लेकिन अगर आप हिम्मत और कोशिश खुद से करेंगे तो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसका सर दबाते ही जिंदगी की हकीकतों से रोशनास करवा रही थी। शावेज ने एक गहरी सांस खारिज की थी। ऐसे लग रहा था दिल पर रखा बोझ आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा है। एक महीने बाद वो मामू और मोमानी से मिलने आई थी। मोमानी ने इसे सरसरी निगाहों से देखा था। कैसी हो अमल तुम? शावेज के साथ बहुत खुश होंगी ना? न जाने उन्होंने तंज किया था या जानबूझकर अपना लहजा ऐसा बनाया था। मैं बहुत खुश हूँ मोमानी। इसने मुस्कुराते हुए इन्हें तसल्ली कराई थी। वो हैरत से अमल को देख रही थी। हाथों में पहना हुआ मोटा सा सोने का कंगन और एक सोने की अंगूठी। छोटे छोटे टॉप्स भी इसने कानों में पहन रखे थे। कीमती खूबसूरत ग्रीन कलर का सूट पहनी वो पुर इत्मादी से सोफे पर बैठी थी। मेरी बेटी का नसीब छीना है इसने। अचानक वो दिल ही दिल में हसदो जलन का शिकार हुई। नहीं नहीं, इसने कहाँ छीना है, बल्कि फलक ने खुद ही इसे अच्छे नसीब पर लात मारी है। ये सोचकर वो खामोश रही। तभी फलक अपने कमरे से अभी अभी नींद से उठकर आई थी। इसकी नज़र सची अमल पर पड़ी तो नखुवत से कहने लगी, फुर्सत मिल गई तुम्हें मामू के घर आने की। लगता है शावेज ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुश रखा हुआ है। वो तंज कर रही थी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मामू की याद आई तो मिलने चली आई। अच्छा, वो तुम्हारा लंगड़ा शौहर नहीं आया? या एहसास कमतरी से घर से ही नहीं निकलता है? फलक की इस घटिया बात पर अमल हक्का बक्का रह गई थी। प्लीज फलक, बोलते हुए कुछ तो ख्याल कर लिया करो। तुम एक इंसान के बारे में बात कर रही हो। यह हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। खुदा का खौफ करो कुछ। अमल की बात पर फलक ने तड़क कर जवाब दिया था। ओहो, तो अब तुम मुझे नसीहतें करोगी? चली जाओ ना फिर अपने शौहर के घर, यहाँ क्या लेने आई हो? फलक ने इसकी इज्जत दो कौड़ी की कर दी थी। अमल की आंखें नम हो गई। वो फौरन ही उठ खड़ी हुई थी। जा रही हूँ मैं, मामू से मिलने आई थी, लेकिन अब मैं अपने घर पर ही इनसे मुलाकात कर लूंगी। वो पर्स उठाकर जाने लगी तो फिरोजा बेगम ने इसे आवाज दी थी, रुक जाओ अमल, शावेज आने वाला है, इसके साथ जाना, इसका फोन आया है। अभी अभी वो फलक को घूर रही थी। जाओ अपने कमरे में। थोड़ी ही देर बाद शावेज इसे लेने आ गया था। ब्लैक कलर का शलवार कमीज कुर्ता पहने वो बहुत जाजिब नजर और दिलकश लग रहा था। हालांकि व्हील चेयर पर आया था, लेकिन फिर भी इसकी पर्सनैलिटी छा जाने वाली थी। इसे देखकर अमल का दिल धड़कने लगा था। थोड़ी देर पहले दिखे हुए फलक के जख्म वो इसे देखकर भूल गई थी, इसी खुशी में कि शावेज इसे लेने आया है। वो बिल्कुल खामोश सा था। पहले जब आता था तो इसकी आमद पर एक हंगामा, एक शोर समझ जाता था। फलक इसे देखकर उछलती हुई अपने कमरे से निकलती थी। जब खुशियां थीं, आरज़ुएं थीं, एक ख्वाब थे, लेकिन अब एक हादसे ने इसकी सारी खुशियां छीन ली थी। और इसकी मोहब्बत भी जिसने अपनी आंखें बदल ली थी, दुनिया की तलख सच्चाई इसके सामने लाकर खड़ी कर दी कि बुरे वक्त में कोई किसी का नहीं होता। अच्छा हुआ कि फलक इसके सामने नहीं आई थी। गाड़ी में वो बिल्कुल खामोश बैठा था, जबकि अमल इससे बहुत सी बातें करना चाह रही थी। वो बार बार इसकी तरफ देखती, फिर लब खामोश हो जाते। वो जैसा भी था, इसका शौहर था, इसके सर का साईं, हर लिहाज से एक सेहतमंद खूबसूरत इंसान था। बस एक छोटी सी कमी थी। वो दुआएं कर रही थी कि जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाए, जो अपने खौल में लिपटा हुआ है। इस खौल से आज़ाद होकर वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार सकता है। वो अभी शावेज के लिए सिर्फ दुआएं ही कर सकती। अमल सारा दिन इसके साथ रहती। जरा सा भी वो उदास होता या अपने माजी के बारे में सोचता तो वो इसका ध्यान बटाने की कोशिश करती। इस दिन भी वो इसे लॉन में वॉक करने का कह रही थी,
لیکن وہ چڑ گیا۔ تم ہر وقت میرے سر پر کیوں سوار رہتی ہو؟ اب میں نے بہت غلط کیا ہے، خواہ مخواہ ہی تمہیں اس گھر میں لا کر۔ شاویز کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لب کچلنے لگی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ اس 3 مہینے میں شاویز کی شخصیت میں بہت اچھی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن جب وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا تو پھر سے اسی موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جہاں سے اس نے شروعات کی تھی۔ ابھی عمل کا چہرہ دیکھ کر اسے نہ جانے کیوں دکھ ہوا تھا کہ اسے ایسے تلخ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمل اس کی باتوں کو برا ہی نہیں مانتی تھی۔ پلیز ایک بار چلیں لان میں، وہاں موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ان تلخ الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے شاویز کی منتیں کی تھی تو وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سچ میں ہی عمل ٹھیک کہہ رہی تھی، لان میں اس قدر ٹھنڈی ہوا اور اتنا حسین موسم تھا کہ وہ کرسی پر ٹیک لگا کر قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھنے لگا۔ ذکیہ بیگم لان میں ہی چائے لے آئی تھی۔ وہ سب اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا بھی تھوڑی دیر میں آ گئے تھے۔ ذکیہ بیگم سب کو دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کا خاندان مکمل ہے۔ بس شاویز کی مسکراہٹ ہی واپس نہیں آ رہی تھی، ورنہ کافی حد تک تو انہوں نے اس حادثے کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں کل آفس جانا چاہتا ہوں بابا۔ شاویز کی بات سن کر وہ سب حیران ہو گئے۔ عمل بھی خوش ہو گئی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ کل رات اس نے ہی تو شاویز کو کہا تھا، آپ پلیز اب بابا کا بوجھ بانٹ لیجیے، وہ کتنے تھک جاتے ہیں اکیلے سب کچھ سنبھال کر۔ وہ کل ناشتے کی ٹیبل پر کہہ رہے تھے، کتنی ہی فائلیں ہیں جو کھلنے کے انتظار میں ہیں، وہ بھی شاویز کی وجہ سے، کیونکہ ان ساری فائلوں کو شاویز نے دیکھنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں آپ زیادہ جی پاؤں گا، کیسے سامنا کر پاؤں گا دنیا کا۔ لوگ مجھ پر ترس کھائیں گے، مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے کسی کا برا کیا ہے، تبھی میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے، وہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیوں سوچتے ہیں آپ ایسا؟ عمل نے ایک دم ہی اپنے نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لوگوں کا کام ہے صرف باتیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے آپ کو ایک اچھی زندگی دی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ دولت کی طاقت، اپنوں کی محبت، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی زندگی روٹین کے حساب سے سیٹ کر لیں، خود بخود یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں گے۔ عمل کی باتوں پر وہ حیران ہوتا، کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ اتنی مشکل باتیں؟ وہ حیرت زدہ رہ جاتا، کتابوں نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس گھر میں مجھے سب سے اچھی اور پرسکون جگہ کون سی لگتی ہے؟ آپ کی لائبریری، جہاں پر آپ نے ڈھیروں کتابیں سجا رکھی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک خوبصورت دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں ایک اچھا وقت وہاں گزاروں گی جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے دل کی بات کر رہی تھی۔ شاویز دل میں سوچنے لگا کہ اس کی اور عمل کی پسند کتنی ملتی ہے، جبکہ فلک کو ہمیشہ ہی کتابوں سے چڑھتی۔ جب بھی وہ لائبریری میں ہوتا تو وہ منہ بنا لیتی، کیا ملتا ہے تمہیں یہ کتابیں پڑھ کے؟ باہر کی دنیا انجوائے کرو، کتابوں میں سب جھوٹ ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر کون انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے؟ وہ حیران ہوتی۔ لیکن شاہویز وہ شروع سے ہی مطالعہ کرنے کی عادت تھی، تبھی تو اس نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بنوائی تھی، اور آج اس کی ہم سفر بیٹھ کر اس کی کتابوں کی تعریف کر رہی تھی تو وہ حیران کیوں نہ ہوتا۔ البتہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں عمل کے لیے ایک جگہ بنتی جا رہی تھی، اور آج جب اس نے سب کے سامنے آفس جانے کی بات کہی تو شاہنواز صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ کیوں نہیں میرے بچے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اسی وجہ سے تم سے نہیں کہا کہ کہیں تمہیں اپنے ذہن پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ کام کا کیسا بوجھ بابا؟ یہ سب مجھے ہی تو سنبھالنا ہے، اب آپ بھی تھک چکے ہیں، اب آپ اپنا کام خود دیکھوں گا، اس نے ایک عزم کیا۔ ذکیہ بیگم خوش ہو گئی، عمل بھی مسکرا رہی تھی۔ اگلے دن آفس جاتے ہوئے وہ تھوڑی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ وہیل چیئر پر تھا، 6 مہینے تک اسے یہی استعمال کرنی تھی، اس کے بعد ہی دوسری ٹانگ اس کا وزن برداشت کرنے کے قابل ہوتی۔
لوگوں کی تحقیر آمیز نگاہیں، ترس کھاتی باتیں، وہ نہ جانے برداشت کرے گا یا نہیں، لیکن عمل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ آپ نے صرف اپنے کام پر فوکس کرنا ہے شافیز، پلیز کسی بھی بات کو اپنے دل پر لینے کی ضرورت نہیں، لوگ ایک بار کہیں گے، اس کے بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس کی تسلی پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر آج آفس میں آیا تو حیران رہ گیا۔ بابا نے تو جیسے ہی اس کے استقبال کی بھرپور تیاری کی تھی، ہر طرف غبارے، گلاب کے پھول، آفس کے لوگ بکے دے کر اس کا استقبال کر رہے تھے، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ کسی نے بھی اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کا سامنا کرنے سے وہ گھبرا رہا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے، شاویز سر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے بغیر آفس میں بالکل بھی رونق نہیں لگتی۔ آج اس آفس کی رونق واپس آ گئی ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں پر حیران ہوتا اپنے آفس میں چلا آیا تھا، جہاں پر ڈیرو فائلیں اس کے ایک نظر کا انتظار کر رہی تھیں۔ پھر پورا دن کام میں مگن ہو کر سچ میں ہی اس نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے حالات و واقعات کو فراموش کر دیا تھا۔ اب وہ ریگولر آفس جانے لگا تھا۔ عمل تیاری میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی اور رات کو جاگتا تو بھی جاگ رہی ہوتی۔ سو جاؤ تم، میری وجہ سے کیوں نیند خراب کر رہی ہو؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ایسے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں بے چین رہوں گی۔ وہ اس کی محبت پر حیران ہو جاتا۔ ان دونوں کا ساتھ فقط 6 مہینے کا تھا، لیکن شاہبیز کو ایسا لگتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی جی لی ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتی تھی، اپنی نیند، اپنی خواہشیں، خواب قربان کر کے اس نے شاہبیز کو سب کچھ واپس لوٹانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی۔ پھر اس دن وہ تھکاوٹ سے چور بستر پر لیٹا تھا، کبھی اس کی نظر عمل کے معصوم چہرے پر پڑی، وہ اس کے برابر میں ہی تو لیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی چوڑی پکڑ لی تھی، وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ شاہبیز نے بمشکل کروٹ لی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے فوراً ہی نظر جھکا لی تھی۔ شاہبیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کیا تھا، وہ اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرنے لگا۔ عمل نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، مجازی خدا۔ اس نے اسے اپنا سب کچھ سونپ دیا تھا، اپنا وجود، اپنا دل، بس وہ اسے سے توجہ اور طلب ہی تو چاہ رہی تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ شاہبیز حیران سا تھا، لیکن پھر اس نے عمل کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ سچ میں یہ لڑکی اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ فزیو تھراپسٹ کی مدد سے وہ چند سٹیپس لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق اب اسے وہیل چیئر سے بیساکھی کا سہارا لینا ہوگا، اس طرح سے وہ اپنا ہر کام خود سے کر سکے گا، اسے یوں زیادہ آسانی ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ کوشش کر رہا تھا، اپنی پوری جان لگا رہا تھا، ساتھ میں اچھی خوراک بھی تھی، اس کی ڈائٹ کا عمل بھرپور خیال رکھتی۔ پھر 2 مہینے گزرے، جب وہ دن بھی آیا کہ وہ سٹک استعمال کرنے لگا۔ لنگڑاہٹ نے تو یہ ساری زندگی قائم رہی تھی، لیکن اب اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور عجیب بھی نہیں لگتا جب کہیں جانا ہوتا تو لوگ پلٹ پلٹ کر ضرور دیکھتے کہ زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت شخص، لیکن اتنی بڑی کمی۔ لیکن یہ کمی اس کی اپنی تو نہیں تھی، یہ سب تو خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ شاہبیز نے یہ بات دل میں سوچ کر اپنی طرف اٹھنے والی سب نگاہوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس دن عمل کی طبیعت خراب دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ بہت گھبرائی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، شاید معدہ باری ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی الٹیاں کر رہی تھی۔ پھر اس نے مجبور ہو کر ذکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم سچ کہہ رہی ہو عمل؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ فطری جذبات تھے اور کچھ اپنی خواہشات کہ خدا نے ان کی جوڑی جلد ہی بھر دی تھی، کیونکہ عمل ماں بننے والی تھی۔ اس نے شاہبیز کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ جب وہ رات کو بستر پر تھکا ہارا سوچوں میں مبتلا لیٹتا تو عمل بھرپور کوشش کرتی کہ اسے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے سکون دے سکے، اور اب اللہ نے انہیں یہ خوشخبری دے دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ذکیہ بیگم کو یہ بات بتائی تھی۔ شاہبیز کو بتانے میں اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن امی پلیز آپ ابھی ان سے نہ کہیے گا، کہیں وہ غصہ نہ کریں۔ ذکیہ بیگم نے اس بات پر حیران ہو رہ گئیں۔
लो, गुस्सा क्यों करेगा? ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे बाबा सुनेंगे तो इन्हें यकीन नहीं आएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन शावेज़ को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं अम्मी, अरे कुछ नहीं होता। शावेज़ के पास सकीना है। तुम परेशान क्यों होती हो? चलो मेरे साथ। वो फ़ौरन ही इन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। फिर डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी कि वो हामिला है। इसके हमल को 2 महीने हुए थे। खुशी से लाल चेहरा लिए वो घर आई थी, लेकिन शदीद घबराहट का शिकार। न जाने शवीज़ इस खुशी पर क्या रद्द अमल दे। कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना करे। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तब ही ज़किया ने इसे बताया तो वह हैरान रह गया। कुछ खामोश सा था, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि खुदा गम के बाद इतनी जल्दी खुशी भी दे देगा। शवेज़ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अमल की खुशी की इंतहा ना रही थी। ज़किया बेगम ने फ़ौरन ही दूसरे दिन सदका खैरात की थी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी ने इनके घर की दहलीज पर दस्तक दी थी। तुम इतना घबरा क्यों रही हुई थी? मुझे ये बात बताने में शावेज़ ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। फिर इसकी पेशानी चूमकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस बात पर आपको खुशी होगी या फिर नाराज ना हो जाएं। मैं आपको किसी सूरत नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? अगर अल्लाह मुझे एक नेमत दे रहा है तो मैं इस पर नाशुक्री हरगिज़ नहीं करूंगा। मेरे साथ होने वाले हादसे ने मुझे बहुत से सबक दिए हैं कि ज़िंदगी का जो पल मिले इसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए, और मैं अपने सारे रिश्तों के साथ बहुत खुशी से जीना चाहता हूँ। शावेज़ की आंखें नम थीं। अमल भी रो रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कुछ सुना तुमने? अमल माँ बनने वाली है। शावेज़ का बच्चा इसकी कोख में जन्म लेने वाला है इस दुनिया में। फिरोज़ा बेगम की बात पर फलक की आंखें हैरत से फट पड़ी थीं। क्या ये सब कैसे हुआ? मैंने तो सुना था कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? वो शदीद हसद का शिकार हो रही थी। वो तो सोचती थी कि हमेशा शावेज़ इसकी मोहब्बत के गम में मुब्तला, कभी अमल इसको अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। तभी फिरोज़ा बेगम हाथ मलने लगी थी। तभी समझाती थी तुम्हें, एक ना एक दिन शावेज़ अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। फिर सब कुछ तुम्हारा ही होगा। लेकिन तुम्हें अक्ल ना आई। तुम्हारा वक्ती गुस्सा सब कुछ ले डूबा। दुनिया शवेश पर तो ख़त्म नहीं होती अम्मी। मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। आप क्यों टेंशन लेती रहती हैं? फलक ने अपने दिल में आया गुस्सा छुपा लिया था। हालांकि दिल अंदर ही अंदर जलकर खाक हो रहा था। आज अमल का बेबी शावर रखा गया था। ये शाबिश की ख्वाहिश पर हुआ था। इसे 7वां महीना लग चुका था। भरा भरा जिस्म लिए वो बाहर जाने में हिचकिचा रही थी। फिर इसने एक खूबसूरत सूट पहन लिया जो बहुत भरा हुआ था। शाबेज़ की मोहब्बत ने इसे निखार दिया था। शाबेज़ भी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत शिद्दत से मुंतज़िर था। अमल को देखकर वो मुस्कुरा दिया। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, शाबेज़ ने इसे आवाज़ दी थी, रुक जाओ, कहीं किसी की बुरी नज़र हमारी खुशियों को खाक में ना मिला दे, इसलिए अपनी नज़र उतारती जाओ। ये कहते ही इसने 1000 रुपए इसके सर से वार दिए थे। अमल इसकी मोहब्बत पर सरशार हो गई। सच में ही खुशियों ने देख रही थी, लेकिन इसके दिल की दहलीज पर